ممکن 1-2 سال کے بعد جا کے ہوگا. عائشہ، خواہش آپ کی اچھی ہے اور آپ باقی لوگوں کی بھی خواہش اچھی ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کسی موڈ میں نہیں ہے پی ٹی آئی کو ریلیف دینے میں کے لیے کوئی اوپننگ ہوگی نہیں ہوگی. کم سے کم لیول پہ بھی مذاکرات شروع نہیں ہو سکتے کہ ادھر سے شاہ محمود قریشی صاحب کو تھوڑا ایکٹیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فواد چودھری صاحب اپنی جگہ پر متحرک ہیں. پھر محمود اچکزئی صاحب نے بھی ایک کارڈ شو کر دیا کہ چلیں آئیں forgive and forget. عائشہ، خواہش آپ کی اچھی ہے اور آپ باقی لوگوں کی بھی خواہش اچھی ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کسی موڈ میں نہیں ہے پی ٹی آئی کو ریلیف دینے میں. تو میاں صاحب یا شہباز صاحب یا زرداری صاحب یا اچکزئی صاحب کوئی ان کا فرق نہیں پڑتا. اسٹیبلشمنٹ از نو موڈ ٹو گیو اینی ریلیف ٹو پی ٹی آئی. اچھا، بس سیدھی سی بات ہے. پچھلے دنوں میں عظمیٰ خان صاحبہ کی جو ملاقات ہوئی یا ایک بڑے گیپ کے بعد 28 دنوں کے بعد تقریباً، وہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ حکومتی شخصیات کی ایفرٹس کی وجہ سے ہوئی تھی. اب سہیل آفریدی صاحب کی اتنے عرصے سے ملاقات نہیں ہو رہی اور محمود اچکزئی صاحب نے بھی شرط رکھ دی ہے کہ ملاقات کروائی جائے گی تو بات چیت ہوگی. ملاقات ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی. اور اس کے بعد یہ جو انہوں نے آفر کی ہے وہ برقرار رہے گی یا عمران خان صاحب اس کے بعد ٹویٹ کر کے اس کو بھی ختم کر دیں گے؟ میٹر جو بھی وہ ٹویٹ کرے یا نہ کرے، یہ چیزیں ایسے ہی چلیں گی. اچھا. اور خبریں بنتی رہیں گی اور آپ یہ سوال مجھے پوچھتے رہیں گے اور میں یہی جواب دیتا رہوں گا. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے پی ٹی آئی چپ کر کے بیٹھ جائے؟ وہ تو نہیں بیٹھے گی نا. انہوں نے اپنی جدوجہد چلانی ہے نا. جی. تو چلائیں گے. اگر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو جو اس وقت تھوڑی سی اہمیت مل رہی ہے وہ بھی نہیں ملے گی. ابھی انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ آپ کی بات سن رہا ہے. آپ ٹھیک ٹھاک باتیں کر رہے ہیں اینڈ سو آن. تو اب آپ کا کیا خیال ہے؟ اور باتیں وہی ہے نا کہ جب آپ یہ جس قسم کی باتیں عمران خان کر رہا ہے، جب یہی تو ہیڈ لائنس دے میک ہیڈ لائنس. اپنا اچکزئی صاحب کی بات ڈزنٹ میک ہیڈ لائنس. جی. ٹھیک ہے نا. اگر نواز شریف صاحب آپ کو کل بیان دے دیتے ہیں اچکزئی صاحب آئے ہیں اور ہم مل کے ایک راستہ نکالیں گے عمران خان کے لیے، تو پھر بات تو کچھ اور، پھر ہیڈ لائن ہوگی نا. مگر اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا. وہ آپ نے بتایا، لیکن جو معاشی اشاریے ہیں وہ تو بار بار یہی کہتے ہیں نا کہ آپ سیاسی استحکام لائیں گے تو معاشی استحکام آئے گا، جس کی وجہ سے پولیٹیکل فورسز یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو کیوس ہے ملک کے اندر، افراتفری ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ نفرت ہے، سیاسی نفرت، اس کو کم کیا جائے تاکہ معاملات آگے بڑھیں. آپ نے کہا ریلیف ممکن ہے تو وہ جائیں ملیں، کون روکتا ہے؟ نواز شریف صاحب سے ملنے. میرا خیال ہے اگر اچکزئی صاحب میاں صاحب کو ملنا چاہیں گے تو جائیں، ملیں، جا کے بات کر لیں. میاں صاحب سن لیں گے ان کی بات. مگر میرا کچھ اور موقف ہے نا، یہ فار دا سیک آف ٹاکس تو نہیں ہے نا. کوئی موٹی تکڑی بات کوئی نکلنی چاہیے نا. اس کے ماحول نہیں ہے، اس کا اس وقت ماحول نہیں ہے، بالکل نہیں. اور یہ ماحول تب بنے گا جب وہ ٹویٹ مائلڈ ہو جائیں جو کل بھی آیا اور وہی سخت. دو چیزیں ہوں گی اس کے لیے. ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کا رویہ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ رویہ جو ہے اور اینٹی پولیٹیشنز، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف، یہ رویہ تبدیل ہوگا. بیکاز دیکھیے نا، پی ٹی آئی کا تو پہلا پلیٹ فارم تو یہی تھا نا کہ یہ سب چور ہیں. جی. جب پاور میں تھے تو ان کے اوپر اٹیک تھی نا، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تو نہیں تھی. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو جپی ڈالی ہوئی تھی، تو ان کے اوپر اٹیک تھی نا، ان کو جیلوں میں ڈال دیا تھا نا. تو اگر اب پھر عمران خان نے واپس آنا ہے اور یہی کرنا ہے تو یہ لوگ کیوں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اس وقت؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ اگر خان صاحب کو اکاموڈیٹ کرنا ہے یا ان کے ساتھ کوئی مکا کرنا ہے تاکہ معاملہ آگے بڑھے، تو پھر یہ ہے کہ ہماری سٹینڈنگ بھی تو کچھ ہونی چاہیے نا عوام کے اندر. یہ نہ ہو کہ اب الیکشن ہو جائیں اور آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کریں اور خان صاحب سویپ کر جائیں. وہ تو نہیں، دیٹ از ناٹ پاسبل. تو یہ تو ان کی یہ کوشش ہے کہ اگلے 4 سال میں ہم اپنی عوام کے اندر کچھ سچویشن کو بہتر کریں، کچھ ایسے اقدامات کریں، کچھ ایسی پالیسیز لائیں، عوام کے اندر ہماری کوئی رسپیکٹ ہو جائے. کم از کم کل کوئی الیکشن ہوتی ہے تو 4 ووٹ تو پہ جان. آج کے صورتحال تو یہ ہے کہ نہیں پڑیں گے نا. تو اس وقت تو جو کھمبا ہے وہی ہے. تو اس لیے آئی تھنک بالکل ایکسپیکٹ نہ کریں کہ نون لیگ کی طرف سے خان صاحب کے لیے کوئی ہمدردی ہے یا پی ٹی آئی کے لیے. تو محمود اچکزئی صاحب سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ کہ وہ ڈائلاگ کی آفر کریں گے؟ کیونکہ ادھر سے ان کا آرڈر تو یہ تھا کہ یہ تحریک کا اعلان کریں، تو اس نہ وے انہوں نے انڈورس نہیں کیا عمران خان صاحب کی مزاحمت کی پالیسی کو محمود اچکزئی صاحب نے. نہیں، دیکھیے نا، وہ میرا خیال ہے یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ ٹاک فائٹ. میں آپ کو کہتا رہتا ہوں ہمیشہ کہ سیاست دان کبھی بھی اپنے ہتھیار جو ہے نا وہ نیچے نہیں گراتے، کبھی بھی اپنے دل کی بات کہیں نہیں کرتے، ہمیشہ کوئی تو کوئی لیوریج رکھتے ہیں. اچھا. اب میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ایک طرف کہتے ہیں ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف خان صاحب لگے ہوئے ہیں اپنا کہ چلو سڑکوں پہ نکلو، چلو سڑکوں پہ نکلو. یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں چیزیں. اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. پیپلز پارٹی اس وقت کولیشن
یہ جو گورنمنٹ ہے اس کا جی اتحادی حکومت اتحادی ہے نا, بٹ دے آر ناٹ ان دا کیبنٹ, بٹ پیپلز پارٹی نے ایشو لے لیا ہے 2-3 چیزوں کے اوپر, جی پانی کے مسئلے کے اوپر, این ایف سی کے اوپر, این ایف سی کے اوپر لے لیا نا, اور ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے, جی نون لیگ بھی خوش نہیں ہے. نون لیگ تو کہتی ہے جو وہ کہتے ہیں ہم کر لیتے ہیں, مگر پیپلز پارٹی نے اپنی اٹانومی رکھی ہوئی ہے نا تھوڑی سی, جی تھوڑی سی وہ لین دین ہاں رسک لیتے ہیں نا, کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں خوش تو نہ صحیح, ان کو پتہ کہ ہمارے بغیر یہ سارا سلسلہ گر جائے گا, تو وہ لیوریجنگ رکھتے ہیں. ٹھیک, تو یہ لیوریجنگ جو ہوتی ہے نا سیاست کے اندر, وہ اپنے ہاتھ پہ کوئی پتے رکھنے پڑتے ہیں, سارے پتے نہیں گرا دیتے. تو اس وقت نون لیگ کے پاس تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے, ٹو بی آنیسٹ. پیپلز پارٹی کے پاس پھر کوئی پتے ہیں. ایک پتہ تو یہ ہے کہ رورل سندھ کے اندر ابھی بھی وہ بڑے پاپولر ہیں,